محمل آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ آسٹریلیا کی جانب سے افغان طالبان حکام پر پابندیاں اور پھر پاکستان سے ادویات کی تجارت روکنے کے فیصلے کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والا بحران، یہ سب افغان حکومت پر سفارتی دباؤ میں واضح اضافہ دکھا رہا ہے۔ ان کے مطابق کیا بڑھتا ہوا دباؤ افغان طالبان کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ علینا دیکھیں، ابھی تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان رژیم کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے افغان عوام کے لیے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ بے شک جیسے میں نے پہلے بھی کئی دھا کہا ہے کہ وہ جو افغانستان کے اندر بستے ہیں یا افغانستان سے جو باہر افغان باشندے ہیں ان کے لیے، ان کو ابھی تک تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ہاں، اگر یہ انٹرنیشنل، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب ایک ایسی رژیم جو کہ ریزنیبل بھی نہیں ہے، بالکل ایک ان ریزنیبل قسم کے وہ لوگ ہیں، ان سے آپ لاجکلی بات نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ آپ کوئی اس طرح کا ڈائلاگ نہیں کر سکتے، کوئی انٹرنیشنل رولز ان کے اوپر اپلائی نہیں کرتے۔ ہاں، لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ اگر انٹرنیشنلی سارے ممالک اکٹھے ہو کر، جس کے اندر خاص طور پہ ایلائز ہیں، ابھی تو ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب، ٹرکی اور اس کے علاوہ قطر کے کہنے کے باوجود وہ ہمارے جو ڈیمانڈ تھی اس پہ وہ مانے تو نہیں، انہوں نے ثالثی کی تھی، لیکن یہ کہ ریجنل پلیئرز، یہ جو سارے یہ کنٹریز ہیں، عرب کنٹریز ہیں اور جو ویسٹرن ممالک ہیں، اگر یہ سارے اکٹھے ہو کر پریشرائز کریں تو پھر شاید جو ہے ایونچولی جا کر انہیں سمجھ جائے۔ لیکن فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور نہ ہی وہ کیئر کرتے ہیں کہ افغان جو عوام ہے وہ کتنے افیکٹ ہو رہے ہیں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ تھینک یو سو مچ محمل۔ فخر درانی صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے جو نیشنل کرپشن پرسیپشن رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس سے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے تاثر میں کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ IMF کی رپورٹ نے یہ بتایا کہ پاکستان میں ہر سطح پر بدعنوانی ہے، طاقتور حلقوں نے معاشی پالیسیاں یرغمال بنا لی ہیں۔ ایسے میں کیا آپ اس سروے سے متفق ہیں؟ بہت شکریہ۔ جو پہلی بات ہے جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے حوالے سے، اس میں بھی اگر آپ پڑھیں تو وفاقی حوالے سے کچھ نہ کچھ اس میں بہتری آئی ہے، لیکن جو صوبائی سطح پہ دیکھا جائے تو وہ کرپشن جو ہے وہ ابھی بھی لوگوں کی پرسیپشن تبدیل نہیں ہوئی۔ آپ پنجاب کے حوالے سے دیکھ لیں، وہاں پہ مختلف محکموں میں جو ایک کرپشن کے حوالے سے پرسیپشن ہے وہ لوگوں کا ابھی تک تاثر قائم ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے حوالے سے دیکھیں، وہاں پہ بھی سندھ دیکھیں یا بلوچستان دیکھیں، تو پروونشل لیول کے اوپر ابھی بھی جو لوگوں کا ایک تاثر ہے اور جو امپریشن ہے کرپشن کے حوالے سے، کیونکہ جہاں پہ بھی سرکاری سطح پہ پبلک ڈیلنگ کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیس کے حوالے سے ہو، وہ ٹینڈرنگ کے حوالے سے ہو، یا اس طرح کی جو معاملات ہیں، اس میں ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ایک میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ برائبری اور یہ جو کرپشن کے حوالے سے یہ ابھی بھی موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سروے ہے کوئی آل گڈ ہے، اس میں بہت زیادہ بہتری کی جو ہے وہ گنجائش ہے۔ جہاں تک بات ہے IMF کی رپورٹ کے حوالے سے، اس میں جو پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں مختلف جو خاص طور کے اوپر انہوں نے سیکٹرز کے حوالے سے بتایا ہے کہ کہاں پہ حکومت جو ہے وہ بہتری لا سکتی ہے، کیونکہ ایلیٹ جو کیپچر ہے، جو ہمارے اکنامک اوورآل جو ریونیو کلیکشن اور اس کے حوالے سے اس میں بہتری کی گنجائش ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آل از ویل۔ یہ حکومت کو میں سمجھتا ہوں چاہے وہ وفاق ہو، اس کو جو ہے وہ IMF کی رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے لیے یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، تو اس میں بہت سارے ایسے بے شمار سیکٹرز ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ حکومت کو ویجیلنس دکھانے کی ضرورت ہے، اور یہ جو کرپشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص طور پہ پولیس ہو، ہیلتھ ہو، یا اس طرح کے جو ریونیو کا ڈپارٹمنٹ ہو، یہ وہ تمام جو سیکٹرز ہیں اس میں حکومت کو مزید سختی کرنے کی ضرورت ہے اور کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ فخر، آلسو ایک اور پوائنٹ ہماری نظر سے نہیں گزرا جو ہائی لائٹ کر 77% عوام ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کو قابو کرنے میں حکومتی ادارے، سرکاری ادارے ناکام رہے ہیں، ان کی پالیسیز ناکام رہی ہیں۔ تو یہ بڑی اہم آبزرویشن ہے لوگوں کی، یا تاثر ہے لوگوں کا۔ بالکل دیکھیں، یہ جو امپریشن ہے یہ آج سے نہیں ہے، خاص طور کے اوپر جو احتساب کے لیے بنائے گئے ہمارے ادارے ہیں یا جو کرپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ادارے ہیں، ان کا ماضی میں بھی دیکھیں تو تمام سیاسی جماعتیں، جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی، وہ جب PTI اپوزیشن میں ہے، وہ یا اس سے پہلے PTI پیپلز پارٹی ہے، یہ تمام یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو احتساب کے ادارے ہیں یا جو کرپشن کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں وہ صرف اور صرف استعمال کیے جاتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے۔ گو کہ نیب کے اندر بھی ابھی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں لا کے
سے جو کہ ریفارمز کی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ایک پرسیپشن ہے لوگوں کا وہ تبدیل نہیں ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کرپشن کے حوالے سے آگے جو ٹرانسفر کیے گئے ہیں اینٹی جو کرپشن کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹس ہیں اس میں, یا پھر ابھی جو ریسنٹلی اب آ رہے ہیں سامنے کچھ معاملات مالی جو دیگر ادارے ہیں, تو اس میں بالکل عوام کا یہ جو سروے میں ایک وہ دیا گیا ہے یہ بالکل درست انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو کرپشن کے لیے ادارے تھے وہ بھی مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوئے. بہت شکریہ فخر درانی صاحب. اچھا جی, بھٹی صاحب سے سوال کرتے ہیں. بھٹی صاحب, آپ سے پوچھا جا رہا ہے بلاول بھٹو نے وفاق سے مطالبہ کیا ہے کہ سیلز ٹیکس جمع کرنے کی ذمہ صوبوں کو دے دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہدف پورا نہ کریں تو وفاق کٹوتی کر لے اور اگر ہدف سے بہتر پرفارم کریں تو اضافی رقم دے دیں. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کے ذمے کام لگے تھے کیا وہ صوبوں نے پورے کر دی ہیں؟ بیسٹ بلدیاتی نظام, یعنی اختیارات نیچے تک منتقل کرنا بلدیاتی لوکل گورنمنٹس کو, مفت تعلیم, مفت صحت کی سہولتیں, اور اس کے علاوہ اور بھی ایک صوبائی وہ فنانس کمیشن کا اجلاس ہونا تھا جس میں پتہ چلنا تھا کہ کس شہر میں کتنے پیسے لگنے ہیں اور کون سا شہر کتنا پسماندہ ہے. دوسرا, بلاول بھٹو صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ سندھ میں آپ کبھی پورا سندھ پھر کر دیکھیں, کراچی اور لاڑکانہ کے علاوہ یا ایک آدھ اور شہر کے علاوہ بھی سندھ بہت بڑا ہے, وہاں بھی جائیں اور دیکھیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. تیسرا, بلاول بھٹو صاحب سے کہنا یہ تھا کہ 1971 میں بھی آپ روٹی کپڑا اور مکان ہی بیچ رہے تھے اور 2025 میں بھی یہی بیچ رہے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ صرف سندھ کو ہی دے دیتے روٹی کپڑا اور مکان اور پھر اس کا ماڈل بنا کر آپ باقی صوبوں میں آ جاتے. چوتھی بات یہ ہے کہ کیا کیپیسٹی ہے صوبوں میں یہ سیلز ٹیکس لینے کی, کیا کیپیبلٹی ہے, کیا نظام ہے آپ کے پاس؟ اور پھر آن گوڈز جو سیل ٹیکس ہے اس میں 3 ٹریلین کا خسارہ ہے, تو آپ یہ خسارہ پورا کر دیں گے اور باقی صوبے بھی اس پر آمادہ ہیں. اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے اسی گفتگو میں ایک اور بڑی مزے کی بات کی ہے کہ ملکی معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں پیار سے چلتی ہے. کون سے والا پیار, ہالی ووڈ والا, بالی ووڈ والا کہ لالی ووڈ والا, کون سا؟ ہیر رانجھے والا, سسی پنو والا, مرزا صاحبہ والا, رومیو جولیٹ والا, یا کون سا پیار, یا یہ جو آج کی جنریشن کا پیار, کون سا, کس طرح کا پیار؟ بھائی بلاول صاحب, طبقہ اشرافیہ جب تک گرفت میں نہیں آئے گا, جب تک حکومتی چہیتے آپ وہ ٹیکس نہیں دیں گے, جب تک حکومتی خرچے کم نہیں ہوں گے, جب تک صوبے ڈیلیور نہیں کریں گے, جب تک FBR کا قبلہ درست نہیں ہوگا, یہ چیزیں ایسی چلتی رہیں گی. آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کے نظام, یہ نظام ناکارہ بدبودار ہو چکا ہے, اس نظام میں بنیادی تبدیلیاں اس وقت ضروری ہیں. سر تھوڑا سا کنفیوزنگ بھی ہے بنیادی تبدیلیاں جب تک نہیں ہوں گی وہ نہیں ہوگا. سر اب تھوڑا سا کنفیوزنگ بھی ہے کیونکہ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ صوبے جمع کرنے کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. صوبے پارشلی ٹیکس جمع کرتے ہیں لیکن وہ اتنا کنفیوزنگ ہے کیونکہ وفاق بھی ٹیکس, آدھا چیزوں کے اوپر وفاق ٹیکس جمع کرتا ہے, کچھ چیزوں کے اوپر صوبے ٹیکس جمع کرتے ہیں, آپس میں وہ کوارڈینیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی, آدھی چیزیں ادھر جاتی ہیں, تو وہ کھچڑی بہت زیادہ بنی ہوئی ہے. کیپیسٹی تو تب بلڈ ہوگی نا جب آپ پورے کے پورے کریں گے. تو جی میڈم شیخ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں کہ جب وفاق کے پاس کیوں ہیں 60 کے قریب وزیر, مشیر, معاونین, ایڈوائزر, اتنی وزارتیں کیوں ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ جو کچھ صوبے کر رہے ہیں وفاق کیوں کر رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب کی یہ جو بات ہے اس کو مان لینا چاہیے, صوبوں کو پورا اختیار دے دینا چاہیے, یا وفاق کو دے دینا چاہیے پورا, یا درمیان میں ان بٹوین جو سسٹم چل رہا ہے ٹھیک ہے؟ میڈم شیخ, ابھی ہم آج کے پروگرام میں رانا ثناء صاحب کے آئیڈیا پہ بات کر رہے تھے. ابھی یہ آئیڈیا پہ یقین کریں, بلیو می, یہ 78 سالوں سے ہم آئیڈیاز پہ ہی چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے یہ ملک کو ترقی نہیں کرے گا, نہ آگے بڑھے گا, نہ خوشحالی آئے گی. یہ لکھ لیں, مطلب یہ دنیا آئیڈیاز پر چل رہی ہے سر. an idea can change your life, ایسے ہی ہوتا ہے, آئیڈیا سے ہی آگے بڑھتی ہے بات. آئیڈیا اس وقت مجھے آیا ہے کہ میں آگے چلی جاتی ہوں کسی اور سوال کے اوپر ریپ اپ کر کے. باہر سے مجھے آئیڈیا یہ آیا ہے کہ میں سوال کو ریپ اپ کرتی ہوں, آپ کو تھینک یو کرتی ہوں, آگے جو آئیڈیاز ہیں ان کو ڈسکس. تھینک یو بٹی صاحب. اچھا جی, محمد علی صاحب, سر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے نیا ڈیفنس فورس ہیڈ کوارٹرز بنایا گیا ہے.
عام شہری کے طور پر میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس سے فوج کے نظام میں کیا تبدیلی آئے گی. دانیال احمد صاحب پوچھ رہے ہیں. جی دانیال بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ 3 لیول پہ تبدیلی آ چکی ہے اور آ رہی ہے اور آئے گی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان فوج کا جو سٹرکچر یا نظام تھا وہ 20ویں صدی کی سوچ اور تجربات پر مبنی تھا، اور اب اس کو ہم نے 21ویں صدی کے جو خطرات ہے، جو جنگ کی نوعیت ہے اور جو علاقائی اور قومی سلامتی کی ضروریات ہیں، اس کے مطابق ایک طرح سے تنظیم نو کے پروسیس سے گزارا ہے. ٹریننگ کے حوالے سے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ آرمی، ایئر فورس، نیوی کی مختلف درسگاہوں میں جوائنٹ ٹریننگ کا نظام بتدریج آگے بڑھ رہا ہے، اور پلاننگ کی طرف، کوارڈینیشن کی طرف جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر نے بھی کافی کنٹریبیوٹ کیا تھا. لیکن اب سی ڈی ایف کے قیادت کے تحت جو ہائر ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں، تینوں جو ڈیفنس فورسز ہیں، ان کے مابین جو پلاننگ ہے اور آپریشنل پلاننگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہے، یہ 2 چیزیں بالکل ایک طرح سے مربوط انداز میں اور بروقت انداز میں کی جائیں گی. اور اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح حسین ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ تقریباً 70 ممالک میں یہ نظام یا اس سے ملتا جلتا نظام جو ہے وہ آلریڈی نافذ ہو چکا ہے. اب یہ لگژری ممالک کے پاس نہیں ہے کہ آرمی، ایئر فورس، نیوی اپنی اپنی الگ الگ جنگیں لڑیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، بھارت نے ابھی حال ہی میں جنوب مشرق میں جو ایکسرسائز کی ہے، اس میں 50,000 کے قریب لینڈ، ایئر، سی کی فورسز نے اپنی جو غلطیاں تھیں بنیان المرصوص میں پاکستان کے خلاف ناکام جارحیت کے حوالے سے، اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی، اور وہ چاہ رہی ہیں کہ اگلا حملہ جو ہے پاکستان کی تیاری کے لیے اس میں مزید شدت لائی جائے اور مزید تیزی لائی جائے. اس لیے اب پاکستان کو بھی یہ احساس ہو چکا ہے کہ ہمیں بھی جو ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن کا فیصلہ سازی کا نظام ہے اور جو آپریشنل پلاننگ ہے وہ مل کر کرنی ہوگی، تاکہ بھارت اگر کسی بھی ڈومین میں، جس کا انہوں نے اعلان بھی کیا چیف آف ڈیفنس فورسز نے کل کے خطاب میں، آپ کو جب انہوں نے باقی افواج کی لیڈرشپ سے بات کی کہ جناب اگر آپ لینڈ، ایئر، سی، سائبر، میزل، ڈرون، انٹیلیجنس، الیکٹرانک، انفارمیشن، کسی بھی ڈومین سے پاکستان پہ حملہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہر اس ڈومین میں مئی کے مقابلے میں زیادہ شدید اور فوری اور مؤثر جواب دیں گے، تاکہ پاکستان کی جو دفاعی فوج ہے، اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو ریسورسز ہیں، ان کو بھی زیادہ ایفیشینٹ انداز میں استعمال کیا جائے. اور آخری بات، ہم پاکستان کی قوم کا اعتماد اور احترام بھی بہتر بنائیں، ہم دشمن کی جارحیت کے خطرے کو بھی مزید مشکل اور ناکام بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ عالمی برادری میں اپنا تشخص بھی امپروو کریں.